جنگ عظیم اول، جسے پہلی جنگ عظیم، سب سے بڑی جنگ یا ایسی جنگ جو ساری جنگیں ختم کر دے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جنگ عظیم ایک عالمی جنگ تھی جس کا آغاز یورپ میں ہوا۔ یہ جنگ 28 جولائی سن 1914 سے 11 نومبر 1918 تک جاری رہی۔ محترم سامعین، اس جنگ کے شروع ہونے کی تمام وجوہات کیا تھیں؟ اس جنگ میں کون کون سے ممالک شامل تھے اور اس جنگ کا پورا پس منظر آج ہم آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں پرووائیڈ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پہلی جنگ عظیم میں ایک طرف جرمنی، آسٹریا، ترکی اور بلغاریہ، اور دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، رومانیہ، پرتگال، جاپان اور امریکہ تھے۔ 11 نومبر سن 1918 کو جرمنی نے جنگ بند کر دی اور صلح کی درخواست کی۔ 28 جون 1919 کو فریقین کے مابین معاہدہ اور رسائی ہوئی۔ مسلمان دنیا پر اس کا بہت برا اثر پڑا۔ چونکہ سلطنت عثمانیہ جرمنی کا حلیف رہا، اس لیے اسے اس جنگ کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ انگریزوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف عرب بغاوت کی جنگ پر اکسایا۔ اس طرح مسلمانوں میں قومیت کی بنیاد پر جنگ لڑی گئی اور ترکی کے بہت سے عرب صوبے عثمانی سلطان محمد وحید الدین ششم کے ہاتھ سے چلے گئے۔ بعد میں انگریزوں نے ترکی پر بھی قبضہ کر لیا اور معاہدہ سیورے کی تقسیم کا فیصلہ کیا، لیکن کمال اتاترک جیسی عظیم شخصیت نے برطانیہ اور یونان کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ اسی جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کی عظیم خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ عظیم میں دونوں فریقوں کے تقریباً 1 کروڑ آدمی کام آئے اور 2 کروڑ کے لگ بھگ مجروح اور معذور ہو گئے۔ یہ جنگ آج بھی ظلم اور برداشت کے داستانوں اور برداشت و رواداری کے جذبوں کو مزید کم سے کم تر کرتی چلی گئی۔ دنیا کے بیشتر اقوام اس جنگ میں آہستہ آہستہ حصہ بنتے گئے اور یوں پوری دنیا اس جنگ کی آگ میں جھلستی چلی گئی۔ دنیا میں پہلی بار جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ پہلی بار دنیا نے کیمیائی اور زہریلی گیس کا استعمال دیکھا۔ یہ انسانی تاریخ کی تباہ کن جنگ تھی جس میں تقریباً 90 لاکھ مرد میدان جنگ میں ہلاک ہوئے اور اتنے ہی افراد غربت، بھوک اور بیماری کی نذر ہو گئے۔ تاریخ کے مطابق 19ویں صدی کے اواخر میں یورپ میں اتحاد بننے لگے تھے۔ 1904 عیسوی میں فرانس اور برطانیہ نے ایک معاہدہ کیا جو باقاعدہ اتحاد تو نہیں تھا، تاہم قریبی تعلقات کے لیے بے حد اہمیت کا حامل تھا۔ اسی طرح ایک معاہدہ برطانیہ اور روس کے مابین سن 1907 میں ٹرپل انٹینٹ کے نام سے ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں روس، فرانس اور برطانیہ شامل تھے۔ اب یورپ تقسیم ہو گیا، ایک طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری، سربیا اور اٹلی، جبکہ دوسری طرف روس، فرانس اور برطانیہ تھے۔ جاپان بھی 1902 عیسوی میں برطانیہ سے معاہدہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے برطانیہ کی طرفداری کرتے ہوئے اعلان جنگ کیا۔ اسی خوف اور طاقت کے نشے میں دنیا کے بیشتر ممالک اس جنگ کا حصہ بنتے چلے گئے۔ پہلی عالمی جنگ 20ویں صدی کا پہلا بڑا تنازع تھا۔ اس تنازع کی بظاہر ابتدا ایک قتل سے ہوئی، لیکن جنگ کے سائے کافی عرصے سے ان علاقوں پر منڈلا رہے تھے۔ لیکن اس کا باقاعدہ آغاز 1914 عیسوی میں قتل کے بعد ہوا۔ پہلی جنگ عظیم جدید تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی تھی۔ اس جنگ میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ 1 کروڑ فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ ہلاکتوں کی اتنی تعداد اس وجہ سے تھی کیونکہ بحری اور فضائی لحاظ سے جدید تر ہتھیاروں کا آزادانہ استعمال ہوا۔ اس جنگ میں ایک طرف برطانیہ
اور اس کے ہواری تھے، جبکہ دوسری طرف جرمنی اور ترکی کے آخری سلطان کی جیوش صف آرا تھیں۔ اس جنگ میں جانی اور مالی لحاظ سے اتنا نقصان ہوا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ملے گی، بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں اس جنگ سے پہلے کی جتنی اموات ہوئی تھیں کو اگر ایک طرف رکھا جائے اور اس جنگ میں جتنی اموات ہوئیں، یہ اموات ان تمام جنگوں سے زیادہ تھیں۔ پہلی عالمی جنگ میں 2 کروڑ سے زیادہ افراد ہلاک، لاکھوں غربت، بھوک، بیماریوں کی نذر ہو گئے۔ ان تمام میں ہلاک فوجیوں کی تعداد الگ تھی جو 1 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ پہلی عالمگیر جنگ اس بات کی غماز ہے کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کرے اور انسان جتنا بھی اپنے آپ کو مہذب کہلائے، وہ نظریے اور ذہنیت سے اب بھی ایک وحشی درندے سے کم نہیں، اور اس نے اکثر مواقع پر یہ بات ثابت کی ہے۔ پچھلی صدی کی یہ جنگ عالمی امن برداشت کے لیے کام کرنے والے لوگوں اور اس نظریے کے لیے ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان اب بھی اگر عالمی امن و برداشت کے حوالے سے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اسے اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کے ہاتھوں لڑی گئی اس جنگ کی طرف بھی ایک بار دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ مہذب دنیا کے منہ پر یہ جنگ ایک زوردار تماچا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔